کوئی رہ گیا تو وہ پھر دیکھیں ساتھ ہی مظہر صاحب کا ظہور ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بس میرا خیال آپ کا ہی انتظار تھا، اب ہم ابتدا کرتے ہیں۔ میں تو لنک کا انتظار کر رہا تھا، پھر مجھے یاد آیا کہ وہ تو ڈسکرپشن میں اب دے دیا گیا ہے، ہاں تو ہاں ایک دو دفعہ میں انشاءاللہ میں جو ہے اس کا حاضر نہیں، جاؤں گا۔ آپ لنک کا انتظار نہ کیا کریں، بلکہ یہ ہے کہ 5:30 بجے آپ جو ہے وہ آ جائیں، انشاءاللہ آسانی سے کام ہو جائے گا۔ تو جی 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 اب میں آپ کی اجازت سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سر، آج میرا خیال ہے صفحہ نمبر جو ہے وہ 53 سے شروع کریں گے میرا خیال، آپ کو یاد ہے؟ 50 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مینہ 2، صفحہ شمارہ 50 سے، عنوان درس گزشتہ نقلی، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ سر اس کی تمرین کا وہ لاسٹ والا ہے۔ آخری رہتا تھا اس کا۔ جی سر۔ تمرین 2 پر میرا خیال ہم رک گئے تھے۔ جی سر، وہ اس کا وہ تھا نا آڈیو کا، تو وہ اس کی وجہ سے ہاں، وہ آڈیو بھی حضرات آج حسنین صاحب تشریف نہیں لائے، تو میرے لیے وہاں تک پہنچنا تو مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر بغیر اس ریکارڈنگ کو سنے اس مشق کو ہم حل کرتے ہیں۔ کتاب مینہ 2، صفحہ شمارہ 50 سے و تمرین 2 برنامه از مجموعه برنامه‌های امروز را میشنوید. گوش دهید و مشخص کنید مجری در هر برنامه از چه تغییراتی صحبت می کند. در واقع در عبارتی ضبط شده مجری 2 برنامه مختلف را ایراد می کند و اون برنامه ها از این قرار است: برنامه اول طبیعت در پاییز و دوم زندگی در دوران کرونا۔ پہلا جو پروگرام ہے وہ ہے خزاں کے موسم میں طبیعت یعنی فطرت، فطری نظارہ کیا ہوتا ہے، و برنامہ دوم دوسرا پروگرام کورونا کے دوران زندگی کس طرح گزر بسر ہوتی رہی۔ در آغاز پاییز ہوا سردتر می شود. جب موسم خزاں کا آغاز ہوتا ہے
تو ہر آنے والا دن جو ہے یہ سرد تر ہوتا جاتا ہے. دوم برگ‌های درختان زرد رنگ می شود. درختوں کے پتے پیلے رنگ کے ہو جاتے ہیں. وہ روی زمین ریخته اند اور منظر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پتے جو ہوتے ہیں جو زمین پر گر چکے ہوتے ہیں یا گر جاتے ہیں. طبیعت میں جو دوسرا ایک بہت بڑا تغیر آتا ہے وہ یہ ہے کہ روزها کوتاه‌تر می شود. دن جو ہیں جوں جوں سردی آتی جاتی ہے دن چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. روزها کوتاه می شوند. ما این نکته در نظر داشته باشیم که در تابستان‌ها روزها بلند هستند. جب روز لمبے ہوتے ہیں تو اسے ہم روزهای بلند کہتے ہیں. دوم در فصل پاییز هنگامی که روزها کوتاه و سردتر می شوند این روزها باران هم بیشتر می بارد. ان دنوں میں جو بارش ہے وہ زیادہ برستی ہے. و مثل پاکستان ہم ان اوضاعی که ما امروز روبرو داریم وہی حالات جو ہمارے سامنے ہیں آج کل همونطور در ایران هم همچنین است. ایران میں بھی ایسا ہی ہے. وقتی که باران بیشتر می شود خیابانها و کوچه ها پر از آب می شوند. وہاں بھی سڑکوں اور گلیوں میں بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. برنامه دوم دوسرا جو پروگرام ضبط شده است و ابراز می شود و ما اونو گوش می دویم جو کہ ریکارڈ ہوا ہے اور ہم اسے سنتے ہیں. بله بفرمایید. جی زندگی در دوران کورونا کے دوران ہماری گزر بسر کیسے ہوتی تھی. اولین تأثیری که در اون روزها دیده شد مهمانی ها کم شده است. مردم آمد و شد در خانه های خویشاوندان کم کرده بودند. یعنی مراوده مردم کم شده بود. دوم مردم بیشتر مشغول اینترنت شده بودند و استفاده از اینترنت خیلی زیاد شده بود. چون آمد و شد کم شده بود مردم از خونه هم بی جهت بیرون نمی رفتند. لذا وقتی که در خونه
هستند یا بودند بیشترشون موبایلشون در دستشون بوده و استفاده از اینترنت خیلی زیاد شده بود. حتی بیشتر در بازار، در خیابانها کسب و کار تعطیل شده بود. حتی خیلی مغازه‌داران مغازه هاشون هم بسته بودن. سوم، کسب و کار جدیدی را انداخته شده بود. جایی که شیوع کرونا بوده است، مردم حتی شغلشون را عوض کرده بودند و کاسبی جدیدی را آغاز کرده بودند. و آخرین اثری که ما در زندگی مردم دیدیم، مردم ماسک، الکل و ژل ضد عفونی را از بازار بیشتر می خریدند و استفاده می کردند. این بود تغییراتی که ما در دوران کرونا و در فصل پاییز ملاحظه فرمودیم. یہاں تک درست ہے جی؟ کچھ پلے پڑا؟ کوشش تو تھی کہ بڑا آرام آرام سے اس کو بیان کیا جائے. تمرین سے صفحہ شمارہ 50 سے از شما خواهش است که شما یکی یکی این تمرین را حل کنید. در جمله های زیر دور گزینه درست خط بکشید. ولی من از خانم تبسم شیروانی خواهش میکنم که جمله اول را بخوانید و آنجایی که در پرانتز 2 واژه مختلف داده شده است، یکی از آن را انتخاب کنید و برای ما جمله صحیح را بخوانید. بفرمایید جمله اول و خانم تبسم شیروانی. فیصد تعلیم گذشته رسید را و یک هفته آنجا ماند. یہ گذشته پیدا ہے جو کہ ہم ایمان خیلی عالی است، بسیار خوب. دوستم سال گذشته به چین رفت و یک هفته آنجا ماند. وہ ایک ہفتہ چین میں رکے رہا. میرا دوست پچھلے سال چائنا گیا اور وہ وہاں ایک ہفتہ ٹھہرا. جمله دوم آقای مظهر حسین، بفرمایید. بله آقا. مادر بزرگ من هیچ وقت نوشابه نخورده است. بله،
هرچند که دکترها هر روز از طریق اینترنت یا فیسبوک به ما توصیه میکنند که لطفاً از مصرف نوشابه مثل کوک، پپسی، سیون اپ از اینها اجتناب فرمایید، ولی ما هیچ موقع بر همچنین توصیه رعایت نمی کنیم، ما عمل نمی کنیم. ما انگار خیلی دلیر هستیم، شجاع هستیم. جمله سوم خانم عقیله بفرمایید. دانشمندان تاکنون راه درمان این بیماری را کشف نکرده اند. سائنسدانوں نے ابھی تک اس بیماری کا کوئی حل نہیں نکالا یا علاج نہیں نکالا. دانشمندان تاکنون راه درمان این بیماری را کشف نکرده اند. راه درمان این بیماری 3 بار ما اینجا اضافه داریم. راه درمان این بیماری. سائنسدانوں نے ابھی تک اس بیماری کا علاج جو ہے وہ نہیں ڈھونڈا ہے. خانم تبسم شیروانی جملہ 4 سعدی شاعری ایران در زندگی خود رسمها خواهید ریاضی سفر کرد. یہاں پر دوبارہ سے یہ مزید گزشتہ سادہ ہے اس کے سفر کر پائے. اپنی زندگی میں بہت سارے علاقوں کا شعر خیلی این از نظر دستوری این جمله در زمان گذشته ساده درست می شود. سادی شاعر ایرانی در زندگی خود به شهرهای زیادی سفر کرد. جناب آقای مظهر حسین جمله 5 تا حالا تعداد اندکی به عمق زمین سفر کرده اند. بسیار خوب. تا حالا تعداد نہیں ہے. تا حالا تعداد اندکی. تعداد اندکی یعنی بہت کم تعداد، چند اشخاص جو ہے انہوں نے جو ہے زمین کی گہرائی تک جو ہے سفر کیا ہے. ممکن است که یک واژه مترادف کلمه عمق به من بگید. ژرف عمق. صفحه شماره 54 نقل قول غیر مستقیم indirect reported speech. تمرین 1 تمرین 1 3 دوست قرار است با هم به رستوران بروند. 3 دوستوں کے درمیان یہ طے پایا کہ وہ ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں. ایک ریسٹوران میں جاتے ہیں. اما لیکن یکی از آنها سر قرار نیامده است. سر قرار یعنی وعدے کے مطابق. جی خانم. سر میری بک میں نا جہاں پر واضح ہے اگلا حوالت سے طبی. جی ہاں حوالت طبی واضح کے نام سے ہے. یہ کوئی اور صفحہ ہے آپ کے سامنے؟ ہم 54 نمبر صفحے پر. میرے پاس یہی ہے اور اس کی کتاب میں کسی اور صفحے پہ یہ ہوگا نا. میرے پاس یہی ہے 60 والی بک پر.
ذرا آپ آگے 2 صفحے چلے چلیں تو آپ کو یہ یقینی طور پر مل جائے گی یہ تصویر. سر اس کے ذرا ہیڈنگ دوبارہ بتا دیجیے. اس کے ہیڈنگ ہے نقل قول غیر مستقیم، اور کارکرد اس کا جو ہے عنوان اصلی ہے، اور عنوان ذیلی جو ہے وہ نقل قول غیر مستقیم. اگر آپ کہیں تو میں یہ صفحہ آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ صفحہ ہے یہ. سر نظر ہی نہیں آ رہا. سر ابھی نظر آیا ہاں یہ والا جس پر میرا ہاتھ ہے، یہ صفحہ ہے. اچھا تو کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی. جی دیکھیے مل جائے. یہ ایک گاڑی پر خاتون کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس نے اس کا بونٹ کھولا ہوا ہے، اور دوسرا 2 خواتین جو ہیں، دوست خواتین، وہ تیسرے دوست کا انتظار کر رہی ہیں، اور انتظار کے لیے وہ اپنی بار بار جو ہے وہ کلائی گھڑیاں جو ہیں ان پر ٹائم دیکھ رہی ہیں کہ طے شدہ وقت کے مطابق ان کی تیسری جو سہیلی تھی وہ وہاں نہیں پہنچی، جبکہ وہ خود یہ تو نظر نہیں آ رہا، کافی آگے تک پہنچ گیا ہوں. یہ والا صفحہ نظر نہیں آ رہا مجھے. اچھا چلیے. کلید تمرین ہاں تک آ گیا میں. نہیں کلید تمرین ہاں تو بالکل آخر پر ہے. یہ اگر ہوگا تو ودن 50 ہی ہوگا، 54-55 کے بعد یہیں کہیں. نہیں ہے. چلے وہ ہمارے آج یہ ان کو اگر رابطہ کر لیں خانم عقیلہ، اس کو شاہ صاحب کو. جی سر میرے پاس دونوں بکس ہیں، میں اپنی وہ لائبریری میں دیکھتی ہوں، دوسری بکال سے تو میں دیکھتی ہوں کچھ آپ والی بھی ہے، ان والی بھی ہے. ویسے آغا صاحب یہ والی ہمارے پاس یہی کر لی ہے نا، میں تو روزانہ یہی کھولتا ہوں نا. جی ہم وہی ایک ایک ہی کتاب ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ریکارڈنگ لیسن آگے پیچھے ہے. میں صفحہ بھیج دوں ان کو وہ زیادہ بہتر ہے. آپ یہ مہربانی کریں. میں بھیجتی ہوں. یہ اگر کہتی ہیں تو میں فون بنا کر آپ کو بھیج دیتا ہوں اس کی کاپی. ایسا ہو جاتا ہے، ابھی ہو جائے گا. سینڈ کرتی ہوں. چلے بن گیا. یہ میں صفحہ آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ انہیں جو ہے آن ورڈ آگے فارورڈ کر دیں. ارے آپ میرے پاس بھی ہو گیا. سر آپ کے پاس ہو گیا؟ جی ہو تو گیا ہے میرے پاس یہ کہ کرے میرا تھوڑا سا بلر ہے پھر یہ اس میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. 1 منٹ میں اس کا جے پی جی کر کے یہ AQEE یہ آپ کا تو ظاہر نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا بات ہے. اب میرا نہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ میرا آپ کی وہ نہیں آ رہی میرے یہ اب میں نے بھیج دیا ہے. اب دیکھ آپ آئے آ گیا. نہیں میں آپ کو بھیجتی ہوں.
میرے والا جو ہے میرا سر کا بالکل ٹھیک ہے، میں چاہیے گروپ میں بھیج دیں. جی گروپ میں بھیجتی ہوں. جی جی آ گیا. کیا آپ دیکھو میں ہے والا جو ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ شماری 54 تمرین 1 سه دوست قرار است با هم به رستوران بروند اما یکی از آنها سر قرار نیامده. به گفتگو گوش کنید و جمله های ماندانه را کامل کنید. ماندانہ لڑکیوں کا نام ہے اور اکثر ایران میں لڑکیوں کا یہ نام جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. اس میں سامنے ایک پیراگراف ہے جس میں کوئی 3 جگہ پر خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہیں اور وہاں ہمیں کچھ سبب پتہ چلیں گے کہ وہ تیسری جو سہیلی ہے وہ وقت پر ریسٹورنٹ کیوں نہیں پہنچ سکی. جو تیسری سہیلی اون دوست سوم که سر قرار به رستوران نرسیده بود به آنها تلفن میزند و میگوید. تیسری سہیلی جو کہ وقت پر ریسٹورنٹ نہیں پہنچی تھی وہ انہیں ٹیلی فون کرتی ہیں اور بتاتی ہیں شما شامتون رو بخورین، آپ اپنا کھانا تناول فرمائیں یا آپ اپنا کھانا سرو کریں. ببخشید کہ نمیتونم بیام، میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں پہنچ نہ پاؤں گی، میں آ نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماشینم آگے خالی جگہ جو ہے وہاں آپ لکھیں گے خراب شدے، میری گاڑی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ماشینم از کار افتاده، میری گاڑی نے اب چلنا بند کر دیا ہے، کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تعمیرکار سیار اومد ماشین رو درست کرد. اور تھوڑی دیر پہلے ہی وہ جو گشتی مکینک ہے، تعمیرکار سیار جو موبائل میکینک ہے جو کہ جہاں کہیں بھی کسی کی گاڑی خراب ہو وہ وہاں پہنچتا ہے، تو وہ آیا اور اس نے گاڑی کو ٹھیک کیا. اما من خیلی خسته شدم، میں اس دوران میں بہت تھک چکی ہوں یا تھک چکی تھی. و رفتم خونه، اور میں بجائے اس کے کہ وہاں ریسٹورنٹ میں آتی میں گھر چلی گئی کہ یہ کم استراحت کنم تاکہ میں گھر جا کر تھوڑا سا آرام کر لوں. اب جو ہے ان کے درمیان میں جو ہے ایک گفتگو ہے جسے ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں. میں خواہش کروں گا، خانم عقیلہ کا نام اوپر ہے، آپ سے ابتدا کرتے ہیں. تو یہ زہرا اور آرزو کے درمیان وہ جو 2 سہیلیاں ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہیں ان کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو ذرا آپ پڑھیں. کوئی 2 جملے پڑھتی جائیں، ہو سکے تو ٹرانسلیشن بھی کریں. جی ٹھیک ہے.
زہرا بعد خیلی شدید ہے، ہوا بہت زیادہ تیز ہے، نمی تونیم بھی برون کا یقین کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم باہر کھڑے ہیں، الان طوفان نیچے، اب طوفان جو ہے آنے والا ہے یا اب طوفان ہے؟ ہاں یہی ہوا جو ہے جو تیز چل رہی ہے یہ طوفان میں بدل جائے گی. تو وہ اصل میں ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی ہیں تو کہتی ہیں کہ اب باہر کھڑنے کا رہنے کا موسم نہیں ہے. جی آرزو نے کیا جواب دیا؟ آرزو ماندانا کہ ہنوز مجھے آمدے منتظر نمونی کہ ماندانا کہ جو ابھی تک نہیں پہنچی ہم اس کا انتظار نہ کریں، ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. خانم تبسم شیروانی بے فرمائی ظاہرے ظاہرے پہلے دیر کرتے اور دیر کرتے فراز صاحب ساز کی سب نگیندہ باشے آرزو آرزو یہ جنگ بہشت زمین شاید مشکلی براش پیش ہومدے. جو زہرہ ہے اس نے کہا کہ خیلی دیر خیر دے قرار بود ساعتها فینجا باشه. اس نے کہا کہ یہ ماندانہ نے بہت دیر کر دی، طے تو یہ تھا کہ وہ 7 بجے یہاں پہنچ جائے گی. دوسری سہیلی نے جواب دیا آرزو نے یہ زنگ بہش بزنیم، ہم اس کو ایک ٹیلی فون کرتے ہیں، شاید مشکلی براش پیش اومده، شاید اس کے لیے کوئی مشکل درپیش ہے. جی جناب مظہر حسین صاحب آرزو چی گفت؟ بفرمائید. جی آقا بعد از گفتگوی تلفنی زہرا و ماندانا یعنی کہ گفتگو کے بعد آرزو کہ اس نے کیا کہا؟ جی زہرا گفت کہ ماں تنہا برین کہ اس نے کہا کہ میں تنہا کہ ہمیں بغیر اس کے چلے جانا چاہیے، یعنی ماندانہ کے بغیر ہی چلے جانا چاہیے، یعنی ریسٹورنٹ کے اندر. ماں تنہا برین کہ ہمیں جو ہے وہ تنہا یعنی کہ اکیلے چلے جانا چاہیے. نمی تو نے بیاد نمی تو نے بیاد وہ آ نہیں سکتی ہے، وہ آنے سکتی ہے. انگار ماشینش فرا شده انگار کے انگار ایسے یعنی جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو اس وقت ہم جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کے لیے انگار جو ہے لفظ استعمال کرتے ہیں. آگے بڑھو. جی اگلا جملہ پڑھ لیں. آرزو عجب کمک لازم نہ دارے کہنے لگی بڑی عجیب بات ہے، کیا اس کو کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں، یعنی وہ ہمیں کوئی اس نے مدد کے لیے ٹیلی فون نہیں کیا ہے. جی خانم عقیلہ بے فرمائید. زہرہ یا زہرے جو بھی آپ تلفظ کرنا چاہتی ہیں. زہرا نہ گفت کے تعمیر کارے سے یار اومدے و ماشینوں درست کر دے. نہیں کہ اس نے کہا کہ چلتی پھرتی جو موبائل مکینک ورک شاپ ہے اس کی وہ آیا تھا اومدے، وہ آیا اس نے اس کی گاڑی کو ٹھیک کر دیا. پس پورا نظام دیکھ کرے گا تو پس وہ اپنے وعدے کے مطابق کہتے گیا تھا کیوں نہیں آئی. ہاں جی وہ سے خیلی خرچے سے دے کہتی ہے کہ میں بہت تھک گئی ہوں، صرف ہونے یہ ہم استراحت کو لیں کہ میں گھر جاتی ہوں اور کچھ تھوڑا آرام کرتی ہوں. آرزو ہوا خیلی کر دے کہ ہوا بہت ٹھنڈی ہے، ہم بڑی شامل پوری اور جو دن ہونے کہ ہمیں بھی جلدی سے کھانا رات کا کھانا چاہیے اور گھر چلنا چاہیے. چلیے خانم تبسم شیروانی آپ ذرا یہ نقل قول جو ہے درباری یہ گزشتے اس کو ہمارے لیے پڑھیں. رضا گفت رضا گفت درخت طاهر مشموش علی گفت صبح خواب مونده
रजा को तीर जी होने पड़ेगी। आगे तुम ये कुछ समझ आई हमें कि क्या है نقل قول. رضا گفت درخت افتاده رو ماشینش. اس کے آگے ہم کیا کریں گے؟ اس کی گاڑی جو ہے وہ درخت کی گاڑی کر گرا ہے. جی علی کو صبح خواب مانڈے کہ وہ جو علی نے کہا کہ وہ صبح سو رہا تھا یا سویا ہوا تھا. اور یہ ہونے خریدے کہ اس نے کل ایک گھر خریدا. نہیں ایسا ہی ہے، یہ بات نہیں. یہ تینوں جملوں میں رپورٹڈ سپیچ ہے، نقل قول ہے. رضا گفت درخت افتاده رو ماشینش. رضا نے کہا کہ اس کی گاڑی پر درخت گر گیا. رضا نے کہا کہ اس کی گاڑی پر درخت گر گیا. دوسرے جملے میں علی گفت صبح خواب مونده. علی نے کہا کہ وہ صبح سویا رہا. دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ علی گفت من صبح خواب موندم. علی نے کہا کہ میں صبح سویا رہا. یہ بالکل ایز اٹ از جیسے اس نے کہا وہی ہم نے جو ہے وہ. لیکن جب آپ اس کو جو ہے دوسری طرح بیان کرتے ہیں انڈائریکٹلی تو پھر آپ کہیں گے کہ علی نے کہا کہ وہ صبح سویا رہا. آخر پر تیسرا جو جملہ ہے رضا گفت دیروز بے خونے یہ خونے خریدے. رضا نے کہا کہ اس نے کل ایک مکان خریدا ہے، نیا مکان خریدا ہے. به الگو نگاه کنید و مانند نمونه با یکی از هم کلاسی هایتون گفتگو کنید. اب وہ کہتے ہیں جس طرح سامنے کی گفتگو ہے اسی طرح ہی آپ چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر اس نے کہا اور اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا، یہ آپ نے جو ہے دوسروں کا جو قول ہے ان کی جو سپیچ ہے اس کو آپ اپنے ہم کلاسی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ دہرائیں. علی چی گفت مریض شده. علی نے کیا کہا؟ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ نے آگے سے بیان کرنا ہے. اس نے کہا کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے. تو یہ جو ہے گفتگو تھی جس کو جو ہے ہم نے یہاں پڑھا. اب ہم آتے ہیں صفحہ شمارے 55 پر. 55 نمبر صفحہ ہے جس کا عنوان ہے واضح حوادث طبیعی. حوادث طبیعی سے مراد ہے قدرتی حادثات. بہت سارے ایسے ہماری زندگی میں واقعات رونما ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ فطرت سے ہوتا ہے، قدرت سے ہوتا ہے، طبیعت سے ہوتا ہے. ہمارے سامنے 6 تصاویر ہیں. ان 6 کی 6 تصاویر جو ہیں اس میں 6 قسم کے حوادث جو ہیں ان کو جو ہے دکھایا گیا ہے. وہ حوادث کیا ہیں؟ سونامی، دوم سیل کہتے ہیں سیلاب کو، زلزلے، آتش فشان وولکانو، طوفان سٹارم، رعد و برق تھنڈر سٹارم. یہ جو طوفان ہے اس کو ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ توئے سے بھی لکھا جاتا ہے. تو دونوں طریقے سے یہ روا ہے. فارسی زبان میں بہت سارے عربی الفاظ جو کہ توئے سے شروع یا توئے اس میں استعمال ہوتا ہے وہ اس کی جگہ اس کا جانشین تے کو بنا لیتے ہیں اور توئے کی بجائے تے کو استعمال کرتے ہیں.
عنوان چند خبر درباره حوادث طبیعی را می شنوید. یہاں جو ریکارڈنگ ہے اس کے اندر انہوں نے یہ آپ کی تصاویر کے مطابق 6 مختلف حوادث یا حادثات جو ہیں ان کا ذکر کیا. با استفاده از واژه‌هایی داده شده بنویسید اخبار گو چه گفته است. وہ خبر جو پڑھنے والا ہے، جو خبریں نیوز ریڈر جو ہے، جسے ہم فارسی میں اخبار گو کہتے ہیں، تو وہ آپ کو یہ 6 مختلف حادثات کے بارے میں بتا رہا ہے. تو اب آپ زحمت فرمائیں کہ پہلی تصویر میں آپ جو ہے وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ جی خانم عقیلہ. سونامی. در عکس اول ما سونامی را میبینیم انگار که دریا به جوش آمده و موجها بلندتر از ساختمانها دیده می شود. ایسا ہے کہ سمندر جو ہے اس کی جو امواج ہیں وہ ہمیں جو بلڈنگز ہیں اس سے بھی بلندتر جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. جی جی عکس اول. عکس دوم خانم تبسم شیروانی. در عکس شما چه میبینی؟ لطفاً حدس بزنین، اندازہ کرتے ہیں کہ دوسری تصویر کس چیز کی ہے. سیل. سیل. سیل جو ہے یہ سیلاب کی تصویر ہے. یہ آپ دیکھیے کہ گدلا پانی جو ہے وہ چل رہا ہے تیزی سے، اور جو اس کے راستے میں مکان وغیرہ آ رہے ہیں ان کو وہ خراب کر رہا ہے. جناب مظہر حسین صاحب عکس سوم. سر عکس سوم زلزلے. زلزلے ماشاءاللہ بالکل دیکھیں وہ تو تباہ و برباد کیے جا رہا ہے. و عکس چہارم خانم عقیلہ. جی سر عکس چہارم آتش فشان. آتش فشان است. و ما میبینیم که گدازه از آتش فشان دارد بیرون می آید. آتش فشان سے لاوا جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے. جی خانم شیروانی عکس پنجم. در عکس پنجم طوفان میبینم. بله این تصویری از یک طوفان هست که ما رنگ آسمان را هم آبی نمی بینیم و ہمیں گرد و خاک و ہمیں طبیعت را اون آلوده کرده است. از آقای مظهر حسین استدعا هست. بله عکس 6 رعد و برق. در عکس 6 ما رعد و برق را میبینیم. تمرین 2. گوش کنید و بنویسید در هر گفتگو چه اتفاقی افتاده است. باز هم همون تکرار هست و در این گفتگو هم درباره اون 6 حادثه ذکر شده باشد: سیل، طوفان، زلزله، آتش فشان، رعد و برق و سونامی. این همون 6 حادثه در این گفتگو ذکر شده است. چیزی غیر از اون نیست که ما میتونیم اضافه کنیم.
البته در تمرین 3 در جاهای خالی حادثه طبیعی درست را بنویسید. یہ جو تیسری مشق ہے اس میں کچھ توضیحات دی گئی ہیں اور وہاں خالی جگہ پر ہم نے جو بھی متعلقہ حادثہ ہے وہ ہم نے وہاں لکھنا ہوگا. از خانم عقیلہ آغاز میکنیم. بفرمایید جی سر. جمله اول. بارش شدید باران یا طغیان رودخانه های بزرگ معمولا باعث وقوع سیل می شود. بارش شدید باران، لطفاً بارش و بارون ان را برای ما توضیح بدید. یہ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ بارش ہے اور ایک باران ہے. جی خانم. باران زیادہ تیز ہوتی ہے، بارش جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے. پڑتی تو بارش ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس کا مصدر جو ہے وہ ہے باریدن. باریدن، بارید، بار. باریدن کے معنی ہے برسنا. لفظ برسنا جو ہے اس کا جو مصدر ہے وہ ہے باریدن، اور جب ہم اس کے صیغہ حال پر پہنچتے ہیں تو وہ ہے بارش. بارش اس کا اس میں مصدر ہے، یہ فعل ہے. اور باران جو ہے یہ در حقیقت میہ کے لیے استعمال ہے، اور جو بارش ہے اس کے معنی برسنے کے ہیں. بارش جی باریدن می کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ لفظ جو باریدن ہے یہ مصدر ہے. اس کا صیغہ گذشتے ہے بارید، یعنی وہ برسا. یہ بارش کا لفظ جو ہے ہم برف کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم اگر یہ کہیں کہ بارش برف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برف کا گرنا. تو یہاں برف کے معنی بارش کے معنی برسنا کے ہیں. اور آگے بارش شدید باران، میہ کا شدید برسنا، بارش کے معنی برسنے کے ہیں. یہ فعل ہے بی بی، اس میں مصدر ہے. جی سر جی. اور باران آگے وہ جو ہے وہ میہ کے معنی میں دے رہا ہے. یا طغیان رودخانه های بزرگ معمولاً باعث وقوع سیل می شود. یہ جب تیز بارش ہوتی ہے یا یہ ہے کہ جب دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ سیلاب ہوتا ہے. خانم تبسم شیروانی جملہ دوم. بفرمایید. ارتفاع موجهای دریا در یک سونامی شدید به حدود 20 میٹر میرسد. کہ سمندر کی موج بہت اونچی تھی جس کی وجہ سے شدید سونامی آئی اور اس کی تقریباً 20 میٹر تک وہ ساحل کے اندر کی طرف آئی. جی یہ توضیح دی جا رہی ہے کہ جس وقت سمندر میں سونامی آتا ہے تو اس وقت جو سمندر کی موجیں ہوتی ہیں ان کی بلندی 20 میٹر تک جو ہے وہ جا پہنچتی ہے. 20 میٹر سے مراد یہ ہے کہ تقریباً 60 فٹ. اور وہ اوپر پہلی تصویر میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ جو امواج ہیں وہ بہت زیادہ بلند ہو چکی ہیں. آغای مظہر حسین جملہ سوم. ریشتر میں ریاضی برائے اندازه گیری کے بزرگی طوفان است
نہیں زلزلے. زلزلے. ایسا ہے کہ جس وقت سیلاب آتا ہے تو اس میں پانی کی پیمائش کے لیے ہم کیوبک فیٹ جو ہے وہ ایک جو ہے مکعب فٹ جو ہے وہ ہم پیمانہ استعمال کرتے ہیں کہ اتنے مکعب فٹ جو ہے وہ پانی وہاں جمع ہو گیا. لیکن جس وقت زلزلہ آتا ہے تو ہمارے پاس جو زلزلے کا پیمانہ ہے وہ ریکٹر سکیل ہے. وہ جو ریکٹر ہے اس کو ہم فارسی زبان میں رشتر کہتے ہیں. یہ لفظ رشتر جو ہے یہ ریکٹر ہے. رشتر مقیاس ہی رشتر جو ریکٹر سکیل ہے برائے اندازہ گیری بزرگی زلزلے کے پیمائش کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ ریکٹر سکیل ہے کہ زلزلہ کتنا بڑا تھا. آیا وہ اس کا ریکٹر سکیل 6 تھا، 6.5 تھا، یا 7 تھا، یا 8 تھا. یہ جو ریکٹر سکیل کو ہم فارسی زبان میں مفرس جب کر لیا گیا تو وہ رشتر جو ہے انہوں نے بنا دیا. ممکن ہے کہ یہ فرانسیسی زبان میں یہ رشتر ہی ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر رشتر نہیں ہے تو پھر جو ریکٹر ہے اس کا جو ہے انہوں نے ٹرانسلیشن جو ہے اس کو جو مفرس کیا ہے وہ اس لفظ سے مفرس کیا کہ ریکٹر کو رشتر میں تبدیل کر دیا. جی خانم عقیلہ جملہ یہ چہارم. پورا رشتر مقیاسی ریکٹر سکیل ہوگا. جی ریکٹر سکیل جو ہے رشتر مقیاس ہے. رشتر آپ کہہ سکتی ہیں اس کو رشتر سکیل. تو یہ جو چھوٹی یا ہے یہ کس چیز کی ہے؟ یہ جو ہے دیکھیں کہتا ہے رشتر مقیاس ہی برائے، یہ ایک پیمانہ ہے. اس کو انہوں نے اے سکیل کیا ہے. جی جی ٹھیک. ہاں جی اس کو نکرہ کر دیا گیا، انہوں نے تنکیر کے طور پر استعمال کیا. تشکیل کے بعد گدازے ہاں و مواد مذاب گدازے ہاں و مواد سے مذاب در اصل فوراً آتشفشان ممکن است تا 30 کلومیٹر پرتاب شوند. بھلے ٹرانسلیشن. یہ جو لاوا ہے اور اس کے اندر سے جو لاوے سے نکلتا ہے وہ اس کا جو آتشفشان سے نکلتا ہے کیا کریں گے اس کا ممکن ہے وہ 30 کلومیٹر تک اوپر جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے وہ اس کو جو نکلتا ہے اس کا لاوا اور اس کا مواد جو ہے 30 کلومیٹر جو اس کا فوارہ فکر سے باہر نکلتا ہے. دیکھیں ایک لفظ ہے مذاب. مذاب کہتے ہیں پگھلے ہوئے کو. اس کے لیے ایک اور لفظ زب شدے بھی استعمال کرتے ہیں ہم. یہ ہاں جی زال واو بے زب شدے، یا پھر مذاب یہ بھی زال سے ہے، میم زال الف بے مذاب. مذاب سے مراد ہے گداختے پگھلا ہوا. گدازہ لاوے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ گدازہ و مواد مذاب لاوا اور پگھلا ہوا مواد، جبکہ وہ بھی لاوا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ وہاں سے پگھلا ہوا نکلتا ہے. در اثر فوران، یہ لفظ فواران ہے یعنی وہ فوارے کی صورت میں. فوارہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. تو در اثر فوران آتش فشان ممکن است، فوران آتش فشان ممکن است تا 30 کلومیتر پرتاب شوند. پرتاب کہتے ہیں پھینکا جانا.
تو یہ جو لاوا نکلتا ہے آتش فشان سے، اس کی جو ہے وہ اچھلنے کی طاقت جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ تیز ہوتی ہے کہ وہ 30 کلومیٹر تک جو ہے وہ پھیل سکتا ہے. اس کی جو رینج ہے وہ اتنی زیادہ دور تک چلی جاتی ہے، اس کی مار جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ 30 کلومیٹر تک اس کے اپنے مقام سے وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ 30 کلومیٹر تک کا فاصلہ جو ہے وہ طے ہو سکتا ہے. اس پرتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ پرتاب کے معنی پھینکنا. یہ جس طرح آپ پرتاب کردن یہ اسم ہے. جی پرتاب کردن اس میں مرکب مثلا مرکب. تو فوارے جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے فوارے، اور بے بخشیجیے عربی زبان کا لفظ ہے. جب کوئی چیز بہت زیادہ جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے اور اس کے اندر ایک ابال یا ابھار پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ ہم فوارے استعمال کرتے ہیں. اب باری کس کی ہے؟ خانم تبسم شیروانی کی. جملہ یہ پنجم، سرعت یک طوفان. صورت یک طوفان شدید، ایک شدید طوفان کی رفتار ممکن ہے بیش از 250 کلومیٹر در ساعت برسد. یہاں ایک نقطہ جو ہے وہ وضاحت طلب ہے. جس وقت ہم فارسی کے عدد کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہم سیکھتے ہیں اعداد اصلی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پھر اس کے بعد 20 30 40 50 60 70 80 90 100. اب ہم 100 تک پہنچ گئے. 100 کے بعد جب ہم نے 200 کہنا ہوگا تو پھر خانم تبسم شیروانی 200 کو ہم کس طرح فارسی میں کہیں گے؟ جی یہی ہم سیکھنا چاہتے ہیں. جب ایک اہل افغان ہوں گے افغانستان میں، جب ہم 200 کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 200. لیکن اہل ایران، اہل تہران کبھی بھی یہ لفظ 200 کے لیے 200 استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں 200. دال کے نیچے زیر ہے، دال واو یہ سین تے 200. تو آپ جب 200 کہنا چاہیں گی تو آپ کہیں گی 200. تو یہاں ہم اس طرح پڑھیں گے، سرعت یک طوفان شدید ممکن است به بیش از 250 کلومیٹر در ساعت برسد. جب ایک شدید طوفان آتا ہے تو اس کی جو زیادہ سے زیادہ رفتار جو ہے وہ 250 کلومیٹر پر آور تک بھی پہنچ سکتی ہے. لہٰذا ہم جب بھی فارسی زبان میں 200 کا لفظ جو ہے، 200 کا لفظ جو ہے اس کو ادا کریں تو ہم 200 نہیں کہیں گے، ہم 200 کہیں گے. اسی طرح عدد 300 جو ہے اس کو ہم 600 نہیں کہیں گے، اس کو ہم 600 کہیں گے. 600 جوڑ کر لکھا جاتا ہے، سین یہ سواد اور دال. 600 یہ ہمیں اپنی خاطرات میں، اپنی میموری میں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ فارسی زبان میں عدد 200 کا جو ہے اس کو ہم 200 کہیں گے، اور جو 300 کا عدد ہے
اس کے لیے ہم جو لفظ استعمال کریں گے وہ ہوگا سیصد. یہ سب کچھ خاطرات میں ہوتا ہے یاداشت. جی یادداشت، اپنی میموری. ہم جب کہتے ہیں بخاطر سپردن تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی یادداشت میں کسی چیز کو رکھنا، بخاطر سپردن. ہاں یہ جب یادداشت لکھیں گے تو دال 2 دفعہ آئے گا نا؟ جی وہ 2 دفعہ آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں، مجھے نہیں پتہ آج کل بھی کرتے ہوں گے لوگ، جس وقت سونے سے پہلے وہ ڈائری لکھتے ہیں. ڈائری لکھنا بھی کئی لوگوں کا مشغلہ ہے، تو اس ڈائری کو ہم دفتر خاطرات کہتے ہیں. دفتر خاطرات یا دفترچے خاطرات. یہ جو دفترچے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم مختلف یادداشت کرتے ہیں، اس کے لیے ایک لفظ بیاض بھی استعمال کیا جاتا ہے، دفترچے استعمال کیا جاتا ہے. فارسی زبان میں اس کے لیے لفظ سفینے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے بیاض کا بیاض بے یہ الف و ضاد. جی بالکل جی، وہی جو سفید کے لیے ہوتا ہے، یعنی کلین، وہ چیز جس پر ابھی کچھ چیز نہیں لکھا جاتا، لکھی ہوئی ہو، اس کو ہم بیاض بھی کہتے ہیں ڈائری کے لیے. اور پھر اس کے لیے لفظ ہمارے میں مستعمل ہے یہاں پر، جب ہم کہتے ہیں صاحب بیاض. جی وہی والا بیاض ہے، یہ وہی والا بیاض ہے. اور ہمارے ہاں بہت سارا فارسی اور عربی بہت بھری پڑی ہے ہماری اردو میں. اور اس میں ایک اور لفظ جو ہے وہ بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تنگ آمد بے جنگ آمد، تو جنگ کی بجائے جب آپ جنگ پڑھیں گے تو اس سے مراد بھی پرسنل ڈائری ہے. وہ جو ڈائری جس میں آپ کچھ شعر و شاعری لکھ دیں یا اپنی خاطرات لکھ دیں، اپنی میموریز کو یادداشت کریں، اسے ہم سفینے کہہ سکتے ہیں، دفترچے یہ خاطرات کہہ سکتے ہیں، اس کو جنگ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم بیاض کہہ سکتے ہیں. امید ہے کیا تنگ آمد بے جنگ آمد کے معنی کی کہ جس وقت بندہ تنگ آتا ہے تو پھر لڑائی ہی کرتا ہے آخر پر، کیا وغیرہ. جی تو آگے باری ہے جناب مظہر حسین صاحب کی جملہ ششم. جی صاحب، گاہی اوقات بعض اوقات خوردن دو آب یا کی دیگر، لیکن دو بادلوں کو ٹکرانا ایک دوسرے سے باعث رعد و بار نیچ شود. یہ جو ہے اس کی یہ جو بجلی آسمان پر کڑکتی ہے، اس کی چمک ہوتی ہے، یہ دو بادلوں کے ٹکڑے جو ہیں، لکہو یہ دو ابر، گاہی اوقات خوردن دو ابر به یکی دیگر باعث رعد و برق می شود. اور اسی طرح جو زلزلہ بھی آتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ زمین کے اندر مختلف جو زمین کی تہیں ہیں، جو پلیٹس ہیں، وہ ایک پلیٹ دوسری پلیٹ سے جب ٹکرا جاتی ہے تو اس کا نتیجہ شدید زلزلہ ہوتا ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، صفحہ شمارہ 56. صاحب ایک چیز پوچھی ہے، ایک مطلب ضرب المثل غالباً کیا ہے، تا درستی ہنر نہ پنداری، یہ کوئی ہے؟ کیا ہے سر؟ تا درستی ہنر نہ پنداری. تا درستی ہنر نہ پندار، میں نے تو یہ نہیں، میرا خیال کچھ تھوڑا سا اس میں کم و کاست ہے. اس کو آپ ٹھیک طرح پڑھیں، لکھ کر بھیجیں تو انشاءاللہ اس جی ہاں. صفحہ شماری 56. دستور تبدیل گزشتہ سودے بے گزشتہ نقلی. آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جو گزشتہ نقلی ہے
جس کو ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں، جس کو ماضی جعلی یا ماضی نقلی بھی کہا جاتا ہے، اہل ایران جس وقت گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو دوران گفتگو بجائے اس کے کہ وہ فعل گزشتہ نقلی کو استعمال کریں، وہ گزشتہ سادہ ہی استعمال کر لیں، تو وہ اپنی بات، اپنا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنے مخاطب تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں آپ سے جس چیز کی تمرین کے لیے آپ سے کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ نقلی جو ہے، پریزنٹ جو پرفیکٹ ٹینس ہے، اس کو سمپل پاسٹ ٹینس میں تبدیل کرنا ہے۔ تمرین ایک، جملہ وحید را بخوانید و جای خالی را پر کنید۔ آپ کے اس صفحے پر بائیں طرف جو ہے وہ ایک گاڑی میں جو شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ در حقیقت ایک کار سروس اسٹیشن پر جو ہے وہ گیا ہوا ہے۔ و دیروز ماشینم را به کار واش بردم، تو وحید صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ کل وہ اپنی گاڑی کو سروس کے لیے لے کر گئے تھے۔ وحید گفت، اب اس کو انہوں نے دوسرے انداز میں بدلنا ہے، یعنی انہوں نے گزشتہ سادہ جو تھا سمپل پاسٹ ٹینس کو انہوں نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بدلنا ہے۔ وحید گفت دیروز ماشینم را به کارواش برده است، ماشینش را به کارواش برده است۔ وحید نے کہا کہ وہ کل اپنی گاڑی کو کار سروس اسٹیشن پر لے کر گیا تھا۔ تو یہ جو اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی آواز کو انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے آپ کی تصویر میں، وہاں لکھا ہے دیروز ماشینم را به کارواش بردم، یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے، میں کل اپنی گاڑی کو کار سروس اسٹیشن پر لے کر گیا تھا۔ اب اسی مفہوم کو آپ نے سمپل ماضی نقلی یا گزشتہ قریب یا گزشتہ نقلی جو ہے اس میں تبدیل کرنا ہے، تو وہ آپ یہاں دائیں طرف وحید گفت کے بعد آپ نے اس کو جو ادا کرنا ہے وہ در زمان گزشتہ نقلی میں آپ نے بیان کرنا ہے یا تبدیل کرنا ہے، اور وہ جملہ یوں ہوگا کہ وحید گفت دیروز ماشینش، کیونکہ وہ اپنی گاڑی کو لے کر گیا تھا، را به کارواش برده است۔ اب ہم پہنچ جاتے ہیں، جی سر یہ اس کا جو ہم نے بھی پچھلا سبق پڑھا تھا رپورٹڈ اسپیچ، اس میں اس کا استعمال بھی ہوا ہے نا؟ جی وہی ہے، جی وہی بالکل وہی ہے کہ وحید نے کہا کہ وہ اپنی گاڑی، پہلے اس نے کہا میں اپنی گاڑی، جس وقت اس نے فعل گزشتہ سادہ میں کہا تو اس نے کہا کہ میں اپنی گاڑی کو کل سروس اسٹیشن لے کر گیا۔ اب جب آپ نے اس کی بات کو آگے بتانا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ وحید نے کہا کہ وہ اپنی گاڑی کو، پہلے اس نے کہا میں اپنی گاڑی کو کل وہاں سروس اسٹیشن لے گیا تھا، اب جس نے ایک بات سن کر اس کو آگے بیان کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ وحید نے کہا کہ وہ اپنی گاڑی کو کل سروس اسٹیشن پر لے کر گیا تھا۔ تمرین سے جی ایک چیز پوچھنی ہے، وہ یہ کہ یہ مطلب گزشتہ نقلی یا گزشتہ قریب
کی پالن کر رہے ہیں، تو یہ دیروز کا مطلب یہ ہے کہ مطلب پاس کی بات ہو رہی ہے، تو ہم گزشتہ بعید کی بات نہیں کریں گے یہاں پر، فرض کریں گے ہم پریزنٹ پرفیکٹ بناتے ہیں. نہیں، ہم نے ایک بات یہ پڑھی تھی، میں عرض کرتا ہوں، ہم نے یہ ایک بات پڑھی تھی کہ گزشتہ یہ نقلی ایک ایسا زمانہ ہے جس عمل کو انجام پائے، ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو، یا دوسرا اتنا عرصہ گزرا ہو کہ اس کی تاثیر ابھی باقی ہو. تو اب میرا خیال ہے کہ جب ہم گاڑی کو سروس کرواتے ہیں تو کئی دفعہ تو ایسا ہے کہ 7 دن بھی ہم سروس نہیں کرواتے، اس کی تاثیر باقی رہتی ہے، وہ جو صفائی ستھرائی ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ کہیں کیچڑ وغیرہ نہ اس پر گر جائے یا کہیں کو اور سلسلہ ہو جائے. اس لیے ہم اس کے لیے جو ہے وہ فعل گزشتہ یہ نقلی جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. صفحہ شمارے یہ 56 وحید گفت دیروز ماشین اشراو به کارواش برده است. تمرین 3. سعید روز گذشته یک حادثه رانندگی داشته است. سعید کے ساتھ کل ایک ڈرائیونگ کا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ پیش آیا، یعنی وہ سعید کل ڈرائیونگ کر رہا تھا تو اس کا ایک حادثہ ہو گیا. او با همسرش در این باره صحبت می کند. اب سعید اس حادثے کے بارے میں جو اسے پیش آیا وہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ اسی بارے میں گفتگو کرتا ہے. گوش کنید، آپ اس گفتگو کو سنیے. و جاهای خالی را پر کنید، اور یہ جو نیچے عبارت میں خالی جگہیں دی گئی ہیں ان کو پر کریں. سپس اور اس کے بعد یک بار داستان را برای کلاس نقل کال کنید، اور اس کے بعد یہی گفتگو جو ہے وہ اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ آپ رپورٹڈ سپیچ میں جو ہے وہ آپ بیان کریں. یہ کچھ مختلف الفاظ دیے گئے ہیں، اور انہی الفاظ میں سے گزینے جو ہے، جو چناؤ جو ہے وہ ہم نے خالی جگہوں پر جو ہے وہ پر کر سکتے ہیں، یا شاید اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں. مثلا ایک لفظ ہے سب سے پہلے نگاہ کرد، اس نے دیکھا. داد، اس نے دیا. رسیدم، میں پہنچا. اگلا لفظ جو ہے اگر اس کو ہم بود پڑھیں گے تو اس کے معنی تھا کے ہیں، اگر اس کو ہم بود پڑھیں تو اس کے معنی ہے کے ہیں، پریزنٹ ہو جائے گا. شنیدم، میں نے سنا یا میں نے سنا تھا. رسید، دو معنی ہے، وہ پہنچا، یا پھر وہی رسید جس کو ہم انگریزی زبان میں ریسیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پرسیدم، میں نے پوچھا. متوجہ شدم، میں نے توجہ کی. داشتم، آئی ہیڈ، آئی ہیو نہیں ہوگا، داشتم آئی ہیڈ. توجہ نہ کردم، آئی ڈڈ ناٹ پے اٹینشن، میں نے توجہ نہ کی. توجہ نہ کردم. اب ہم خالی جگہ کی طرف دیکھتے ہیں، اگر ان کو پر کر سکیں تو ہم چھوٹے چھوٹے جملے پڑھتے ہیں. آغاز کرتے ہیں خانم عقیلہ سے. دیروز خیلی عاجل داشتم، کل مجھے بہت جلدی تھی. سرعتم، میں نے تیزی سے. خیلی زیادہ تیزی سے. نہیں، سرعتم خیلی زیاد، وہ مجھے بہت زیادہ. سرعتم خیلی زیاد بود، یعنی وہ ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے صاحب، تو انہوں نے کہا کہ میری سپیڈ جو تھی
وہ بہت زیادہ تیز تھی. جی خانم تبسم شیروانی. صدای صدای آجی معاشی پولیس کی شنیدم. مجھے پولیس کی سائرن کی آواز آئی. اما توجہ نہ کرتم، لیکن میں نے اس پر دھیان نہیں کیا. ناگہان یہ کی جسم رسیدم، میں اچانک ایک موڑ پر پیچھے مڑ گیا یا مڑ گئی، چلے پیچیدہ مگر رہ یہاں ہوا. اب آپ یہ ذرا تھوڑی سی اس کی ٹرانسلیشن. جی معذرت جی، ایک ٹیلی فون آ گیا تھا. تو آپ ذرا صدائے آجیر ماشین پولیس یہ کیا ہے؟ جو پولیس کی سائرن ہوتی ہے. ہاں جی، یہ جو سائرن ہے اس کو ہم کہتے ہیں آجیر، اور جو ہارن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بوک. یہ دونوں میں فرق ہے، آجیر میں اور بوک میں. اب ہم جی آگے پڑھیں. ناگہان رسیدم، میں اچانک ایک تنگ موڑ پر پہنچا. اصلاً صرف چراغ ہو کر دور رسیدم وزدم بے اون، مجھے بجلی کا پول نظر نہیں آیا. بجلی کا کھمبا جو تھا وہ مجھے نظر ہی نہ آیا، تو میں نے اس پر دے مارا گاڑی کو. آگے پڑھیں. جی آگے مظہر صاحب پڑھتے ہیں اون پولیس. پولیس از را نگاه کرد، تازه رسید که دنبال من بود. ہاں، پولیس از راہ رسید، جو پولیس تھی وہ بھی پہنچ گئی. تازے متوجہ شدم کہ دنبال من بود، اب مجھے پتا چلا کہ وہ میرا پیچھا کر رہے تھے پولیس والے، کیونکہ میری سپیڈ بہت تیز تھی. آگے پڑھیں جی. پولیس یہ بار جریمے بہم داد، داد. پولیس نے مجھے ایک جو ہے وہ جرمانے کا چالان جو تھا نا وہ دے دیا. جی خانم عقیلہ بفرمائید. من ہم با خون سردی پرسیدم، اور میرے جسم میں جو ہے خون سرد ہو گیا. نہیں، من ہم بخون سردی گفتم، میں نے بھی بڑے جو ہے وہ سرد مزاجی تھے جو ہے، یعنی حوصلے کے ساتھ. خون سردی جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ، وگرنہ غصہ بھی ہو سکتا ہے نا، تو یہ اس سے آسائی پولیس کہ ان کی تہراغ بس وہ ایجاب گزاشتے کہ آپ نے اس کھمبے کو، بجلی کے کھمبے کو یہاں کب لگایا ہے؟ کب لگایا ہے. ان کا تعجب کہ ہم نزاکت، اور اس نے میری طرف بڑے عجیب نظر سے دیکھا. یعنی جیسے ابھی ابھی ہم نے لگایا اور مجھے پہلے کبھی یہ نظر نہیں آیا تھا. یہ ابھی مختصر سا اگلا حصہ رہ گیا، 3 تصاویر ہیں، تینوں حضرات ایک ایک کو مکمل کر دیں. تمرین چہارم، جملہ های ہر تصویر را به صورت نقل قول مستقیم هستند، اونا را به صورت غیر مستقیم بنویسید. یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے، آپ اس کو رپورٹر سپیچ میں آپ نے تبدیل کرنا ہے، غیر مستقیم میں اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہے. تو یہ پہلا جملہ پڑھیں جی خانم عقیلہ. آپ کی باری ہے، کس کی باری ہے؟ جی سر پڑھتی ہوں. جی امیر. 5 سال در مسابقہ یہ بانکی جامپنگ شرکت کردم، کہ میں امیر جو ہے اس نے کہا کہ میں نے پچھلے سال جو ہے وہ بانکی جامپنگ میں جو ہے مقابلے میں شرکت کی تھی. اب آپ نے اس کو چینج کرنا ہے رپورٹر سپیچ میں. جی امیر گوف او 5 سال در مسابقہ یہ بانکی جامپنگ شرکت کرتے ہیں. شرکت کرد، شرکت ہاں یا کردیس کر دیں گے ہم اس کو. ہاں بالکل ٹھیک ہے، صحیح.
اب جناب سرکار خانم تبسم شیروانی کاتیا کاتیا 6 سال پیش برائے اولین بار آشپزی کردم. میں نے 3 سال پہلی بار کوکنگ کی. کاتیا 6 سال پیش برای اولین بار آشپزی کرده است. و آقای مظهر حسین بفرمایید. مهران. بله استاد. قبلا عاشق ماهیگیری بودم. مهران گفت که او قبلا عاشق ماهیگیری بوده است. باریک اللہ، خیلی ممنون، آپ سب کا بے حد شکریہ. تو انشاءاللہ کل پھر دوبارہ جو ہے سر قرار انشاءاللہ ملاقات ہوگی.